بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے سلسلے میں ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے شالامار باغ لاہور۔ شکل باغ ایک مستطیل شکل میں ہے اور اس کے ارد گرد اینٹوں کی ایک اونچی دیوار ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف لمبائی 658 میٹر اور مشرق سے مغرب کی طرف چوڑائی 258 میٹر ہے۔ باغ 3 حصوں میں بنا ہوا ہے اور تینوں کی بلندی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک حصہ دوسرے سے 4.5 میٹر تک بلند ہے۔ ان حصوں کے نام فرحہ بخش، فیض بخش اور حیات بخش ہیں۔ باغ کو ایک نہر سیراب کرتی ہے۔ اس میں 410 فوارے، 5 آبشاریں اور آرام کے لیے کئی عمارتیں ہیں اور مختلف اقسام کے درخت بھی ہیں۔ اہمیت: شالامار باغ لاہور مغلیہ طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، جس میں خوبصورت چبوترے، راستے، پانی کی نہریں، آبشاریں اور فوارے شامل ہیں۔ یونیسکو کی بین الاقوامی ثقافتی کمیٹی نے اس باغ کی خوبصورتی اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 30 اگست 1981 کو دنیا کے محفوظ عجائبات کی فہرست میں شامل کر لیا تاکہ اس کی صحیح معنوں میں نگہداشت ہو سکے۔ اس کی تعمیر شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم سے 1641 عیسوی میں شروع کی گئی اور یہ 1642 عیسوی میں مکمل ہوا۔ باغ کی تعمیر شاہ جہاں کے ایک امیر اللہ خان کی نگرانی میں علی مردان اور ملاوہ ملک تولی کے تعاون سے ہوئی۔ شالامار باغ کے چاروں طرف بلند حصاری دیوار ہے۔ یہ شمالاً جنوباً 3 تختوں پر بنایا گیا ہے۔ اس کا بالائی تختہ مزہ بخش، درمیانی تختہ فیض بخش اور زیریں تختہ حیات بخش کے نام سے موسوم ہے۔ باغ کا رقبہ شمالاً جنوباً 658 میٹر اور شرقاً غرباً 258 میٹر عرض پر محیط ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر پانی کے بہاؤ کے لیے 5 تختے ہیں، جس میں سنگ مرمر کا عظیم تخت اور ساون بھادوں کی بارادری بھی ہے۔ شالامار باغ مغلیہ باغات کی تمام تر اہم خصوصیات کا مرکب ہے، جس میں بلند راستے اور پانی کے بہاؤ کی نہریں بھی شامل ہیں۔ باغ کو سیراب کرنے کے لیے 100 میل لمبی نہر دور بھارت میں وادھو پور کے مقام سے نکالی گئی، جسے شاہ نہر اور بعد ازاں بنسی نہر کا نام دیا گیا۔ باغ میں موسم سرما اور گرما کے پھلدار درخت، جن میں آم، چیری، خوبانی، آلوچہ، جامن، سیب، بادام، کھٹے میٹھے نارنگیاں اور دیگر پھلدار اور خوشبودار پودے بکثرت لگائے گئے ہیں۔ باغ میں متعدد عظیم عمارات بھی ہیں۔ ان متاثر کن عمارات میں 12 دریاں، دیوان خاص و عام، خوابگاہ، شاہی حمام، دروازے اور برجیاں شامل ہیں۔ خاص کر دیوان خاص و عام، آرام گاہ، بیگم صاحبہ کی خوابگاہ، ساون بھادوں کی بارادری اور نقار خانہ کی عمارات شامل ہیں۔ ان عمارات کے کونوں میں برج اس کے تاریخی حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یہ باغ شاہی اور حکومتی اہلکاروں کی آماج گاہ رہا ہے۔ موجودہ دور میں باغ کی تحفظ و بحالی کا کام محکمہ آثار قدیمہ حکومت پنجاب سر انجام دے رہا ہے۔ اس باغ کو اصلی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے محکمہ حاضہ نے قابل قدر کام کیا ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔